السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چند دن پہلے ہم ہر بات کا آخری کی نسبت سے ذکر کر رہے تھے کہ یہ پہلی صدی کا آخری جمعہ ہے، یہ پہلی صدی کی فلاں آخری بات ہے، یہ پہلی صدی کی فلاں آخری بات ہے. اب دن بدلے ہیں اور اگلی صدی کی پہلی باتیں کرنے کا وقت آ گیا ہے. چنانچہ اس پہلو سے خدا کے فضل و رحم کے ساتھ آج ہم سب کو احمدیت کی دوسری صدی کا پہلا جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا ہو رہی ہے. ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ تمام جماعت احمدیہ عالمگیر جس کے افراد اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے زندہ ہیں، خواہ وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں یا بچے ہیں، وہ سب جو گزشتہ صدی بھی دیکھ سکے اور اس نئی صدی میں داخل ہوئے اور آج ہم اکٹھے اس نئی صدی کے سر پر کھڑے ہیں اور دور تک پھیلے ہوئے اگلی صدی کے منظر کا تصور باندھ رہے ہیں. بعض دفعہ سڑکیں یا مناظر کی ذاتیں ہی نہ اونچے ہوتے ہیں یا نہ نیچے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے والے کو وہ اونچے یا نیچے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. سائنس میوزیم میں اس قسم کے کئی نظارے نظر کے دھوکوں کو ظاہر کرنے کے لیے دکھائے جاتے ہیں. گزشتہ مرتبہ جب مجھے کینیا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک سڑک کے اوپر قافلے کے جملہ افراد کی رائیں بٹ گئیں. بعضوں کا خیال تھا یہ سڑک اوپر جا رہی ہے اور بعضوں کا خیال تھا یہ نیچے جا رہی ہے. چنانچہ ہم نے کاریں روکی اور ایک سے زیادہ مرتبہ روکی، لیکن جن لوگوں کو وہ سڑک اونچی جاتی دکھائی دے رہی تھی ان کو پھر بھی اونچی ہی دکھائی دی، اور جن کو نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی ان کو نیچے ہی دکھائی دی. اسی طرح اس اگلی صدی کی سڑک کا حال ہے. دنیا کے وہ تمام لوگ جو خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں جوڑ سکے ان کو یہ صدی کی سڑک نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے گی.
ان کے لیے تنزل اور پھر تنزل اور پھر تنزل کے سوا کچھ نہیں لکھا ہوا. لیکن وہ سارے خوش نصیب جو آج خدا سے تعلق جوڑ چکے ہیں یا کل جوڑیں گے یا پرسوں جوڑیں گے، ان کے لیے صدی کی یہی سڑک بلندیوں کی طرف حرکت کرتی ہوئی دکھائی دے گی، اور صرف دکھائی ہی نہیں دے گی، واقعتاً ان کو ہر قدم بلندیوں کی طرف لے کے جائے گی. بس جماعت احمدیہ کو بھی آج اس آئندہ صدی کے اس کنارے پر کھڑے ہو کر یہ صدی کی سڑک بلند ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور آسمان کی رفتوں سے باتیں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں، بلا شبہ اگلی صدی کے آغاز پر وہ لوگ جو اس زمانے میں تیسری صدی کا منہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ اس طرح حیرت سے ہمیں نیچے کی طرف دیکھیں گے کہ گویا ہم ہزاروں کوسوں کی مسافت پر ان سے نیچے کھڑے ان کو بلندی کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک یہ ہے منظر جو نظر کے اور زاویے کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا، اس منظر کو اگر پلٹ کر دیکھا جائے تو آج جو ہم پچھلی صدی کو سر جھکا کر دیکھ رہے ہیں، گویا احمدیت ابھی آغاز ہی میں تھی اور آج کے مقابل پر دنیاوی طاقتوں کے لحاظ سے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی. لیکن اچانک جب ہم منظر بلند تبدیل کریں، نظریہ تبدیل کریں، زاویہ بدلیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صدی کا وہ کنارہ اتنی بلندی پر ہے کہ اگر ہم اس کی طرف دیکھیں تو ہمارے سر کا لباس، سر کی ٹوپی اتر جائے. اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ بلندی کی طرف دیکھتے ہوئے پگڑی سنبھال کر دیکھنا چاہیے، ہمیں ان بلندیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پگڑیاں سنبھالنی چاہیے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس صدی کے سر پر کھڑے تھے، اس نئے نقطۂ نگاہ سے، اس نئے زاویے سے دیکھا جائے تو وہ اس دور کی بلند ترین جگہ تھی. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے سے 1300 سال پہلے جب دیکھتے تھے تو اپنی پگڑی سنبھال کر دیکھتے تھے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ جاتی تھی تو آپ کے قدموں پر نگاہ پڑا کرتی تھی. بس دیکھیں، واقعات ایک ہی سے ہیں اور زاویے بدلنے سے اور نقطہ نگاہ بدلنے سے کس طرح مناظر یک دفعہ تبدیل ہو جاتے ہیں. بس ایک پہلو سے تو ہم یقیناً بلندی کی طرف جائیں گے، اور وہ پہلو ہے احمدیت اور اسلام کا غلبہ اور اس کی ترقی، اور دنیاوی لحاظ سے، عددی لحاظ سے جماعت کا ہر پہلو سے وسعت اختیار کرنا. لیکن میں آپ کو دوسرے پہلو کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں. تعداد میں آپ لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہو جائیں، اگر رفتوں کا حقیقی تصور آپ نے تبدیل ہونے دیا، اگر تعداد ہی کو معیار ترقی سمجھ لیا، تو پھر آپ کی نجات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. جہاں رفتوں کا تصور باندھیں، وہاں آج سے 100 سال پہلے ہی نہیں بلکہ 1400 سال پہلے نگاہ کریں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صدی کا آغاز کیا اس کی بلندی کی طرف بھی دیکھیں، اور آج سے 1400 برس پہلے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بلندی سے بنی نوع انسان کو مخاطب فرمایا اس کی طرف بھی نگاہ کریں اور وہ رفتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. وہ رفتیں تعداد سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، دنیاوی وجاہتوں سے اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں، ان کا کوئی بھی رشتہ نہیں. جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تھے، اس وقت ساری کائنات کا خلاصہ آپ ہی تھے جن کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے پیارے بندے، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا.
بس اصل رفتیں وہی ہیں جو روحانی رفتیں ہیں، جو خدا کی نگاہ میں رفتیں کہلاتی ہیں، اور ان کا دنیاوی وجاہتوں اور عددی اکثریت سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ بس آپ آج اس صدی کے سر پر کھڑے ہیں، اور آج آپ وہ لوگ جو میرے ساتھ اس خطبے میں شریک ہیں اس صدی کا پہلا خطبہ پڑھ رہے ہیں، پہلا خطبہ سن رہے ہیں اور پہلا جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ اس اولیت کو روحانی اولیت میں تبدیل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ زمانے کے لحاظ سے آپ کو ایک اولیت عطا کی گئی ہے، روحانی اقدار کے لحاظ سے، علمی اقدار کے لحاظ سے، مذہبی اقدار کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، خدا سے تعلق اور محبت اور پیار کے لحاظ سے، اور بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی کے لحاظ سے اول بننے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کو خدا نے صدی کے سر پر کھڑا کر کے آج تمام دنیا میں اول قرار دے دیا ہے، اور ان تمام خوبیوں میں اول ٹھہریں جو خدا کی نگاہ میں اول قرار دیے جانے کا پیمانہ قرار دی جاتی ہیں۔ آج جو آپ میرے ساتھ خطبہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں یا جمعہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو میں یہ اطلاع، خوشکن اطلاع بھی دیتا ہوں کہ اس وقت اس آواز کو موریشس کے احمدی بھی سن رہے ہیں اور جرمنی کے احمدی بھی سن رہے ہیں۔ یہ وہ صدی کا پہلا خطبہ ہے جس کو آسمانی رسل و رسائل کے ذریعے سے، جس کو سیٹلائٹ ہک اپ کہتے ہیں، سب سے پہلے موریشس کی جماعت نے سننے کا انتظام کیا، اور اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ جرمنی کی جماعت نے بھی اس خطبے کو براہ راست سننے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ موریشس کی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی مخلص اور فعال جماعت ہے، اور جب میں نے وہاں دورہ کیا، جیسا کہ میں نے اپنے بعض خطبات میں پہلے بھی ذکر کیا تھا، ان کے اندر میں نے زندگی کے ایسے آثار دیکھے جن کے نتیجے میں بہت سی امیدیں وابستہ کر کے وہاں سے لوٹا، اور بعد میں جتنی اطلاعات بھی مجھے مل رہی ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دن بدن ان کے اندر نیا ولولہ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، زندگی کی علامتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ جماعت ہر پہلو سے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ اسی طرح جرمنی کی جماعت کا حال ہے۔ نوجوانوں کی یہ جماعت خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی فعال اور دین کی راہ میں قربانیاں کرنے میں تمام دنیا کی جماعتوں میں اولین جماعتوں میں شامل ہے۔ اس پہلو سے خدا تعالیٰ نے ان کو یہ اولیت بھی عطا فرما دی، یہ دونوں جماعتیں آج اس اہم تاریخی خطبے میں ہم سب کے ساتھ اسی طرح شریک ہیں جس طرح ہم اکٹھے ایک جگہ بیٹھے ہوں۔ بس میں آپ سب کو بھی اور ان سب کو بھی جو براہ راست میری آواز کو سن رہے ہیں، اور دنیا کے ان تمام احمدیوں کو بھی جو آج براہ راست اس آواز کو نہیں سن رہے لیکن کل یا پرسوں سن سکیں گے، دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، ممکن نہیں ہمارے لیے کہ ہم اس شکریہ کا حق ادا کر سکیں۔ گزشتہ صدی نے ہم پر اتنے احسانات کی بارشیں نازل فرمائیں، اس کثرت کے ساتھ خدا کی رحمتوں کے نشان ہم نے نازل ہوتے دیکھے، اتنے عظیم خطرات سے خدا تعالیٰ نے جماعت کو محفوظ اس طرح نکالا جس طرح محبت کرنے والے دو بازوؤں میں سمیٹ لیا گیا ہو، اور بسا اوقات ایسے سخت وقت آئے، ایسے کڑے وقت آئے کہ خطرہ تھا کہ بعض علاقوں سے جماعت کی صف لپیٹ دی جائے گی، مگر خدا تعالیٰ کی غیر معمولی قدرت نے حیرت انگیز جلوے دکھائے۔ بس ان سب امور کی طرف جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو
شکر کے جتنے بھی جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ پیاس نہیں لگی۔ بعض دفعہ اس کیفیت میں جب خدا تعالیٰ کے احسانات کا تصور مانتا ہوں اور وہ راہیں تلاش کرتا ہوں جن پر چل کر، جن پر سجدے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا جائے، تو اس مضمون کو اتنا پھیلا ہوا دیکھتا ہوں، اپنی طاقت سے اتنا بڑا ہوا پاتا ہوں کہ کوئی پیش نہیں جاتی، بے اختیار اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اے محسن تو اتنا احسان کرنے والا ہے کہ کوئی دنیا کا ممنون احسان خواہ ایک ہو خواہ قومیں ہوں، خواہ ایک ملک کے باشندے ہوں یا تمام عالم کے بسنے والے ہوں، دن رات بھی اگر وہ تیرے احسانات کا شکریہ ادا کریں تو ان کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم سے مغفرت اور رحمت کا سلوک فرما، ہمارے دل کی بے قرار تمناؤں پر نظر کر۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے احسانات کا شکریہ ادا کریں مگر ہم میں طاقت نہیں ہے۔ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اس میں قطعاً لفاظی کا کوئی شائبہ بھی نہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کو میں اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اپنی زندگی پر اگر مڑ کر نگاہ ڈالیں، بچپن سے لے کر آج تک کے واقعات پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے بھیانک موڑ آپ کی زندگیوں پر ایسے آئے تھے کہ ان میں سے ہر موڑ آپ کے لیے ہلاکت کا پیغام لا سکتا تھا، اور آپ کو یہ توفیق نہ ملتی کہ مڑ کر اپنے سفر کا باقی حصہ طے کر سکیں۔ زندگی کو بھی مختلف خطرات پیش آئے، ایمان کو بھی مختلف خطرات پیش آئے، دنیا کے دولتوں اور حیثیتوں کو بھی خطرات پیش آئے، اور خدا تعالیٰ نے بسا اوقات ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، بلا شبہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ہزارہا مرتبہ ایسے احسانات کے سلوک فرمائے کہ ان میں سے ایک ایک احسان اس لائق ہے کہ اس کے شکریہ میں زندگیاں گزاری جائیں۔ یہ مضمون ہر انسان پر کھل سکتا ہے اگر وہ احسان شناسی کی نظر پیدا کرے، اور دنیا کا کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو اس پہلو سے خدا تعالیٰ کے زیر احسان نہ ہو۔ جماعت احمدیہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ نظارے بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ بس اس صدی کو شکر کی صدی بنانا ہے اور خدا تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنے اور احسانات کو پہچاننے کی صدی بنانا ہے، ورنہ غفلت کی آنکھ سے اگر آپ دیکھیں تو احسانات کی خواہ بارش ہو رہی ہو تب بھی انسان کے شکر کی زبان سوکھی رہتی ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وہ زبان تھی کہ جب آسمان سے بارش کا پہلا قطرہ گرا کرتا تھا تو آپ زبان باہر نکال کر اپنی زبان پہ اس قطرے کو لیا کرتے تھے۔ ظاہری لحاظ سے وہ زبان تر ہوتی تھی، لیکن دراصل اس میں ہمیں ایک پیغام ہے کہ خدا تعالیٰ کے احسانات کے ہر قطرے سے ہماری زبانیں تر رہنی چاہیے اور ہمارا دل ان احسانات سے سیراب رہنا چاہیے۔ بس یہ صدی ہمیں احسانات منانے کی صدی بنانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو میرے احسانات کا شکر کرتا ہے میں اسے بڑھاتا چلا جاتا ہوں، اس پر مزید فضل کرتا چلا جاتا ہوں۔ اس لیے اگر آج آپ یہ فیصلہ کریں کہ اس صدی کو احسانات منانے کی صدی بنائیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ ایک صدی کے اندر آپ خدا تعالیٰ کے احسانات گن سکیں یا ان کا شکریہ ادا کر سکیں۔ ہزاروں صدیوں کے احسانات کا بوجھ آپ کی آئندہ نسلوں پر پڑ جائے گا، اور وہ بھی اگر احسان مند رہیں گی ان پر بھی خدا تعالیٰ کے احسانات کی بے انتہا بارشیں برستی رہیں گی۔ کتنا آسان طریق ہے خدا کے فضلوں کو جذب کرنے کا، کتنا مؤثر طریق ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اپنی پیاسے دلوں کی طرف کھینچنے کا، کہ اس کے احسانات کا تصور باندھیں اور اس تصور کے ساتھ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔
تصور باندھنے کا احسان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور اس مضمون کو میں آپ پر خوب ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سی زبانیں آپ نے دیکھی ہوں گی جو ہر وقت خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں حرکت کر رہی ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے ہاتھ بھی دیکھتے ہوں گے جن میں تسبیحیں تھامی ہوں گی، اور زبان کی ہر حرکت کے ساتھ تسبیح کے دانے بھی ہر وقت گردش میں رہتے ہیں۔ لیکن کیا واقعتاً اس زبان کی حرکت اور دانوں کی گردش کے ساتھ خدا تعالیٰ کے احسانات بھی دلوں میں اسی طرح گردش کرتے ہیں؟ یہ ہے وہ سوال جس کے جواب پانے کے نتیجے میں ہر شخص کی تسبیح کی ایک حیثیت مقرر کی جاتی ہے، اور خدا کی نظر میں صرف اسی تسبیح کی حیثیت ہے جو دل کے پردوں پر گردش کر رہی ہے۔ بس سچی تسبیح احسانات کے عرفان کے نتیجے میں عطا ہوا کرتی ہے، اور اس عرفان کو حاصل کرنے کے لیے کسی لمبی جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے، ایک اندرونی بیداری کی ضرورت ہے، اندرونی طور پر شعور کو جگانے کی ضرورت ہے۔ صبح جس حال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں کھولا کرتے تھے، آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی خدا کے شکر کا اظہار شروع ہو جاتا تھا، اور پہلی بات یہ کرتے تھے کہ اے خدا، تو نے کتنا احسان فرمایا کہ مجھے ایک قسم کی موت کے منہ سے نکال کر دوبارہ زندگی عطا کی۔ آج میں تیرے فضل کے نتیجے میں، تیرے رحم اور کرم کے نتیجے میں آنکھیں کھول رہا ہوں۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں تھیں جو بظاہر نیند سے اٹھنے کے وقت کھلا کرتی تھی، لیکن فی الحقیقت نیند کی حالت میں بھی کھلی رہتی تھی۔ آپ کے عرفان کا یہ عظیم مقام تھا کہ آپ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ بظاہر میری آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا دل کبھی نہیں سوتا، اور نیند کی حالت میں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے تصور میں تسبیح و تحمید میں مصروف رہتا ہے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تسبیح و تحمید کے اسلوب سیکھیں، تسبیح و تحمید کے آداب سیکھیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے تابع ہے۔ تب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی بھی اگر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے چلے جائیں وہ شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہر سانس جو ہم لیتے ہیں، ہر ہوا کا ذرہ جو ہر سانس میں ہم لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک عارف باللہ ان نشانات کا جب تصور باندھتا ہے تو اس ایک سانس کے تصور میں ہی سینکڑوں دوسرے سانس لے لیتا ہے۔ کس سانس کی پیروی کرے گا اس کے احسان ادا کرنے کے لیے؟ ایک بزرگ کے متعلق یہ ذکر آتا ہے، ایک دفعہ ایک مٹھائی کا ٹوکرا ان کے سامنے تحفے کے طور پر پیش کیا گیا، کچھ اس میں لڈو تھے، انہوں نے نکالے اور اپنے مریدوں کو وہ لڈو بانٹ دیے، اور ایک لڈو خود ہاتھ میں پکڑ لیا۔ وہ تو اپنے اپنے لڈو کھا کر فارغ ہو گئے، اور وہ جو بزرگ تھے انہوں نے لڈو سے دانہ دانہ نکال کر منہ میں ڈالنا شروع کیا، اور ہلکا ہلکا اس کو چباتے رہے اور خیالات میں کھوئے رہے۔ جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور وہ لڈو ختم نہ ہوا تو ان کے ایک مریض نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں ہر دانہ جو منہ میں ڈالتا ہوں اس کے ساتھ یہ تصور باندھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا کی رحمتوں کے کتنے جلووں نے یہ دانہ بنایا ہوگا۔ میرا ذہن میٹھے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، میرا ذہن اس نیشکر کی طرف یعنی گنے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو کبھی کھیتوں میں اگ رہا تھا، پھر وہ تنومند ہوا، پھر وہ اس میں رس پیدا ہوا، رس میں مٹھاس پیدا ہوئی، اور کس طرح پھر اس کو میری خاطر، کیونکہ خدا نے یہ دانہ میرے منہ میں ڈالنا تھا، بڑی محنت کے ساتھ کسانوں نے کاٹا، اور پھر کس طرح وہ اس کا رس نچوڑا گیا۔ اور یہ مضمون سوچتا چلا جاتا ہوں، دانہ ختم ہو جاتا ہے، یہ مضمون ختم نہیں ہوتا، پھر ایک اور دانہ منہ میں ڈالتا ہوں، پھر اس سے پہلے کی طرف میری توجہ منتقل ہو جاتی ہے،
پھر میں سوچتا ہوں کہ صرف ایک میٹھا ہی تو نہیں ہے، اور بھی اجزاء ہیں اس کے، وہ لکڑیاں بھی تو ہیں جن سے آگ جلائی گئی، اور وہ چنے بھی تو ہیں یا مکئی یا جو بھی اس لڈو میں بطور نشاستہ کے ڈالا گیا، یہ وہ سب چیزیں تھیں۔ پھر ان کے اوپر کیا کیا گزری، کس طرح کس وقت زمیندار اٹھے اور پو پھٹے وہ کندھوں پر ہل لے کر روانہ ہوئے کھیتوں کی طرف، ان کی حفاظت کس طرح کی گئی۔ اتنا وسیع مضمون اس ایک دانے کے ساتھ منسلک ہو گیا کہ وہ گھنٹہ تو لڈو ختم کرنے میں لگا، لیکن گھنٹوں مزید درکار تھے اس مضمون کی تفصیل سے پیروی کرنے اور اس کو اپنے دل پر عرفان کی صورت میں جاری کرنے میں۔ اس مضمون کو آپ زندگی کے روز مرہ تجربے میں پھیلا کر دیکھیں، ہمارا وقت بہت محدود ہے، احسانات کا سلسلہ بہت دراز ہے، اور ناممکن ہے کہ اگر ہمہ وقت ہم خدا تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے میں مصروف رہیں تب بھی ان احسانات کا شکریہ ادا کر سکیں۔ یہ مضمون صرف وہاں سے شروع نہیں ہوتا کہ کس وقت ایک زمیندار ہل کندھے پر اٹھا کر روانہ ہوا تھا، بلکہ اگر آپ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کریں تو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سال ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے انسان کے آنے کی تیاریاں کی ہیں۔ اس زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑ کس طرح پیدا کیے گئے، سمندر کس طرح پیدا ہوئے، زندگی کا آغاز کیسے ہوا، کیسے کیسے قوانین جاری کیے گئے زندگی کی حفاظت کے لیے، اور کس طرح وہ زندگی میں تناسب پیدا کیا گیا جس کے بغیر انسان کی پیدائش ناممکن تھی۔ انسان کی ہر ضرورت کو پیش نظر رکھ کر، خواہ وہ ابتدائی زمانے کا انسان تھا یا آخری زمانے کا انسان، ہر قسم کی ضروریات مہیا کی گئیں۔ خزائن ہیں زمین میں دبے ہوئے آج بھی جن تک ابھی ہماری نگاہ نہیں پہنچی، مگر قرآن کریم یہ اعلان کر رہا ہے کہ ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے جس کے خزانے ہم نے محفوظ نہ کر رکھے ہوں۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، لیکن ہم ان کو ایک اندازے کے مطابق ظاہر فرماتے چلے جاتے ہیں اور بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے نازل کرتے چلے جاتے ہیں۔ جن موٹروں پر آپ بیٹھ کر آئے ہیں، جو تیل ان موٹروں میں پھونکا گیا، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اس تیل کی تیاری کے لیے خدا تعالیٰ نے کتنے سال لگائے ہیں؟ اربوں سال لگے ہیں۔ ان تیل کے ابتدا اس تیل کو جس کو آپ بے تکلفی سے آج پھونک دیتے ہیں، اس کو تیار کرنے پر ان گنت زندگیاں قربان کی گئیں، ان گنت زندگیوں کی قسمیں قربان کی گئی ہیں، اور ایک بہت ہی لمبے عرصے پر جس کے اوپر ہمارا ذہن ممتد نہیں ہو سکتا، اس تک پہنچ نہیں سکتا، خواہ ہم ہندسوں میں اس کی باتیں کر لیں، مگر ہمارے تصورات اتنے محدود ہیں کہ فی الحقیقت ہم اس لمبائی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اتنے لمبے عرصے پر پھیلے ہوئے خدا تعالیٰ کی قدرت تیل کے چشموں کے لیے تیاری کر رہی تھی، اور آج ہم بیٹھتے ہیں، ایک گیلن تیل لیا، اس کو پھونکا، اور خیال بھی نہیں کرتے کہ یہ تیل کیسے بنا، کیوں ہمارے ہاتھ آیا، اور یہ خزانہ خدا نے کب سے ہمارے لیے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ تو ایک بات نہیں، دو نہیں، تین نہیں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، ان گنت باتیں ہیں جن کے ذکر کی بھی انسان کو مجال نہیں اور طاقت نہیں، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ میرے کلمات ایسے لامحدود ہیں، ایسے ان گنت، اتنے بے پناہ ہیں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور ان کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے تو سمندر سوکھ جائیں گے، لیکن ان کلمات کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر اور بھی ویسے سمندر ان کی مدد کے لیے آ جائیں
وہ سمندر بھی خشک ہو جائیں گے، لیکن میرے کلمات کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بس یہ وہ خدا ہے جس کے احسانات کے تابع ہم ہیں، اور ہم جب کہتے ہیں کہ انگنت احسانات ہیں، بارش کی طرح اس کے فضل نازل ہوتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ ہم درست کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، ایک قطرے کا مبالغہ بھی اس میں نہیں۔ خدا تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشوں نے 100 سال تک جماعت احمدیہ پر ہر قسم کے فضل نازل فرمائے۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک قطرہ تھا، اس کے فضل نے دریا بنا دیا، اور ایک خاک کا ذرہ تھا جسے خدا نے ثریا بنا دیا ہے۔ بس آج جو 1 کروڑ احمدی دنیا میں بس رہے ہیں، یہ اسی قطرے کے بنے ہوئے دریا ہیں۔ بس اگر آپ خدا تعالیٰ کے احسانات کے ہر قطرے پر شکر ادا کرنے کا سلیقہ سیکھ جائیں گے، تو آپ میں سے ہر ایک قطرہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اگلی صدی کے آغاز سے پہلے 1 کروڑ بن جائے۔ اور اگر زمین پر آپ کے پھیلنے کی جگہ نہیں ہوگی تو اس صدی تک خدا آسمان میں وسعت عطا کرے گا، اور آسمان میں آپ کے پھیلنے کے لیے گنجائشیں نکالی جائیں گی۔ زمانہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ احسان مند رہیں گے تو خدا کے فضلوں کے ساتھ آپ کے احسان کا کوئی مقابلہ نہیں، احسان مندی کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ فضل آپ سے سینکڑوں ہزاروں گنا تیز رفتاری کے ساتھ آگے آگے بھاگیں گے، اور آپ کا احاطہ کر لیں گے، اور آپ میں استطاعت نہیں ہوگی کہ ان فضلوں کا احاطہ کر سکیں۔ بس اس اگلی صدی کا پہلا پیغام ساری جماعت احمدیہ کے نام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے احسانات کا شمار کرنے کی کوشش کریں، اور خدا تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبنے کی کوشش کریں۔ آپ کے سارے مسائل احسان مندی کے ذریعے سے حل ہو سکتے ہیں، ساری مشکلات جذبہ احسان مندی کے ساتھ دور ہو سکتی ہیں، لیکن احسان مندی حقیقی ہونی چاہیے، محض زبانی نہیں ہونی چاہیے۔ عادت ڈالیں، اپنی فطرت ثانیہ بنا لیں کہ خدا تعالیٰ کے پیار اور محبت کا ذکر کر کے سوچوں میں ڈوب جایا کریں، اور سوچا کریں کہ یہ بھی خدا کا احسان ہوا، وہ بھی خدا کا احسان ہوا۔ آج جو ہم اس وقت زندگی کی سانس لے رہے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور بے شمار احسانات کا مجموعہ ہے۔ اس ضمن میں چند ایک چھوٹی چھوٹی اور باتیں بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ کوئی سنجیدہ مضامین تو نہیں، لیکن چونکہ پہلے کی بات شروع ہوئی ہے، اس لیے آج کے خطبے میں بعض پہلی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح قطرہ قطرہ کے طور پر شروع ہوئی ہیں۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پہلا خطبہ ہے، میرا یہ پہلا خطبہ ہے اگلی صدی کا جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جہاں تک خطبہ نکاح کا تعلق ہے، اس صدی کا پہلا خطبہ نکاح مکرم ڈاکٹر عبدالحمید صاحب مرحوم کی بچی نیرہ باہری حمید کا پڑھا گیا۔ باہری حمید ہالینڈ کی ایک مخلص احمدی خاتون ہیں، جن کا نکاح ثانی ڈاکٹر عبدالحمید صاحب مرحوم سے ہوا تھا، جو عبدالباقی ارشد صاحب کے والد تھے۔ انہوں نے مجھے ایک خط لکھا کہ میری بیٹی کا نکاح ہونا ہے، اور میری دلی خواہش ہے کہ اگلی صدی کا پہلا نکاح یہ ہو۔ چنانچہ وہ اس پہلو سے مجھے ان کی بات بہت پسند آئی۔ واقعی ایک تاریخی سعادت ہے کہ اگلی صدی کا پہلا خطبہ نکاح جو خلیفہ وقت پڑھے، وہ جس کا بھی ہو جماعت میں ہمیشہ ایک خاص اعزاز کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ نکاح کے ساتھ اب میں دوسرا پہلو بیان کرتا ہوں جنازے کا۔ اس صدی کا پہلا جنازہ مکرم عبدالسلام خان صاحب مرحوم کا پڑھا گیا،
جو آج ہی 1 بجے یعنی جمعے سے پہلے پڑھا گیا۔ عبدالسلام خان صاحب مرحوم صوبہ سرحد سے تعلق رکھنے والے ایک معزز پٹھان خاندان کے فرد تھے۔ آپ کے والد نے جب 1908 میں بیعت کی تو صوبے کے گورنر نے حکم دے کر آپ کے خاندان کو صوبہ بدر کر دیا۔ 1918 میں خان صاحب بطور احمدی پیدا ہوئے اور ہمیشہ بڑے ہی اخلاص اور وفا کے ساتھ جماعت سے وابستہ رہے۔ بڑے دعاگو بزرگ تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ میں اگلی صدی تک پہنچوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو اس طرح بھی پورا فرما دیا کہ اس صدی کا پہلی نماز جنازہ جو خلیفہ وقت نے ادا کی وہ خان صاحب مرحوم مغفور کی تھی۔ اس صدی کا پہلا بچہ جو میرے علم میں آیا اور جسے میں نے اس صدی کا پہلا احمدی بچہ قرار دیا وہ آپ کے امیر آفتاب احمد خان صاحب کا نواسا ہے، اور اس کے بچے کے والد لطیف الرحمان ہیں اور دادا رفیق الرحمان، اور خان صاحب کے والد ثناء اللہ خان صاحب ہوا کرتے تھے، بڑے نیک اور مخلص بزرگ تھے۔ تو یہ اس صدی کا پہلا احمدی بچہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ اس اہم خطبے میں اس کا ذکر کیا جائے، لیکن ابھی میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی ہے، آپ کیوں اس کو بھول رہے ہیں؟ خدا تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں دیکھیں کتنی وسیع ہوتی ہیں، بعض دفعہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں میل تک پھیلی ہوتی ہے۔ کتنے قطرے گرنے ہوتے ہیں ان بارشوں کے، لیکن اس کے پہلے قطرے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان باہر نکل کر اپنی چھاتی پر لیا کرتی، پیار اور محبت سے۔ تو یہ قطرات ہیں جو بہت سے برسیں گے، اور آج اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ جنازوں کے متعلق تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنازے بھی تو ہوں گے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جنازہ بھی ایک رحمت کا موجب ہے۔ اس کو میں قطرات رحمت کے طور پر جو شمار کر رہا ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کہ پیدائش خوشی کی بات ہے اور جنازہ غم کی بات ہے، یہ ایسا آسان فیصلہ نہیں ہے۔ حضرت مسیح بعض باتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہو اس پر تف ہے، لعنت ہے کہ اس دن پر جس دن وہ پیدا ہوا۔ ایسا شخص جو ان باتوں سے محروم رہے یا ایسی بدیوں میں مبتلا ہو، بسا اوقات دنیا کے عام محاورے میں ہم کہتے ہیں لعنت ہے اس دن پر جس دن وہ پیدا ہوا۔ اور حضرت مسیح کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے رحمت تھی اس دن پر، خدا تعالیٰ کی برکتیں تھیں اس دن پر، سلام تھا اس دن پر جس دن مسیح پیدا ہوا۔ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ مسیح کی زبان سے قرآن کریم نے یہ الفاظ، مسیح کی زبان میں خدا تعالیٰ نے یہ الفاظ قرآن کریم میں محفوظ رکھے کہ سلام ہے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور سلام ہے اس دن پر جس دن میں فوت ہوا یا فوت ہوں گا، اور اس دن پر بھی سلام جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ بس نہ پیدائش سلامتی کا موجب ہوتی ہے، نہ موت سلامتی کا موجب ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بعض موتیں خدا تعالیٰ کے نزدیک سلامتی کا موجب بن جایا کرتی ہیں۔ رہتی دنیا تک، جب تک قرآن کریم رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، کروڑ اربوں بندے خدا تعالیٰ کے یہ آیت پڑھا کریں گے اور حضرت مسیح کی موت پر بھی سلامتی بھیجا کریں گے۔ بس جنازے کا بھی ایک رحمت کے طور پر ذکر کرنا کوئی بے جا بات نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خان صاحب کی موت کا دن بھی سلامتی کا دن تھا، ان کا نام بھی سلام تھا۔ جس دن یہ پیدا ہوئے ایک صحابی کی اولاد کے طور پر پیدا ہوئے، تمام عمر وفا کے ساتھ احمدیت سے چمٹے رہے۔ بس آج ان کی وفات کا دن بھی سلامتی ہی کا دن ہے،
اور پہلی صدی کے جنازہ جو آج ان کا پڑھا گیا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ بہت ہی برکتوں کا موجب ہے۔ بس ہمیں خدا کی رحمت کے ہر نشان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ آئندہ صدی بہت سے انعامات ہمارے سامنے ہمارے لیے لانے والی ہے۔ خدا کے بے شمار انعامات جو صدی کے آغاز سے نازل ہونے شروع ہوئے، ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا علم بعد میں ہوگا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے آخر پر، لیکن سب سے اہم۔ اس صدی کا پہلا الہام جو مجھے ہوا، وہ صدی کے آغاز کے ساتھ ہی ہوا، وہ تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس ہم سلامتی کی جو باتیں کر رہے ہیں، میں نے چاہا کہ میں آپ کو اس خوشخبری میں شریک کروں۔ وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس خدا کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صدی کا پہلا پیغام مجھے یہ دیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس دنیا کی کوئی طاقت خدا کی اس تقدیر کو آپ کے حق میں تبدیل نہیں کر سکے گی۔ دنیا خواہ چاہے آپ پر 1000 لعنتیں زبانی ڈالتی پھرے، 1000 لاکھ کروڑ کوششیں کرے آپ کو مٹانے کی، مگر اس صدی کے سر پر خدا کی طرف سے نازل ہونے والا سلام ہمیشہ آپ کی سروں پر رحمت کے سائے لیے رکھے گا، سائے کیے رکھے گا، اور ان رحمتوں اور سلامتیوں کے سائے تلے آپ آگے بڑھیں گے۔ یہ صرف میرے نام پیغام نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا کی جماعت کے لیے پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ برکاتہ کا لفظ تو مجھے یاد نہیں، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو بالکل صاف کھلی آواز میں، روشن آواز میں تھا، اور اس سے میرا دل ہم سے بھر گیا کہ خدا تعالیٰ کی کیسی شان ہے کہ اگلی صدی کے آغاز پر ہی، وہی وقت جب صدی شروع ہو رہی تھی، اس وقت خدا تعالیٰ نے بڑے پیار اور محبت کی آواز میں اور بڑی کھلی کھلی واضح آواز میں مجھے السلام علیکم کا تحفہ مجھ پر نازل فرمایا، تاکہ میں اسے تمام دنیا کے جماعتوں کے سامنے پیش کر سکوں۔ بس موریشس کے وہ احمدی جو اس آواز کو سن رہے ہیں، ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ پہنچے، اور جرمنی کے وہ مخلصین جو اس آواز کو سن رہے ہیں، ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ پہنچے، اور وہ سب احمدی جو اس آواز کو نہیں سن رہے، ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ پہنچے، کیونکہ وقت ایسا ہے جو اس سلام کو پہنچانے کے لیے چنا گیا ہے۔ اس لیے مجھے کامل یقین ہے کہ سلام ان احمدیوں کو بھی پہنچے گا جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان احمدیوں کو بھی پہنچے گا جو ابھی احمدی نہیں ہوئے، ان قوموں کو بھی پہنچے گا جن تک ابھی احمدیت کا پیغام نہیں پہنچا۔ آئندہ 100 سال میں احمدیت نے کتنی ترقی کرنی ہے، ہم اس کا بھی تصور بھی نہیں باندھ سکتے۔ کن کن نئی سرزمینوں میں اس احمدیت نے جڑیں پکڑنی ہیں اور تنومند درخت بننے ہیں، اور عظیم الشان خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے ان درختوں کے ذریعے ان تمام زمینوں پر محیط ہونے ہیں۔ ہم ان باتوں کا آج تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی احمدیت پھیلے گی، دنیا کے جس خطے میں بھی احمدیت کا پیغام قبول کیا جائے گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو امام زمانہ تسلیم کیا جائے گا۔ جہاں جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرداری کے سامنے احمدیت کے ذریعے سر تسلیم خم کیے جائیں گے، ان سب کو اس سلام کا تحفہ ہمیشہ ہمیشہ پہنچتا رہے گا۔ پھر آئندہ صدی میں کیا ہونا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کیسے لوگ ہوں گے۔ مجھے امید ہے اور مجھے کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی خدا تعالیٰ تقویٰ کی ایک نئی لہر جاری کرے گا اس صدی کے لیے بھی، اور رحمتوں کے نئے پیغام آئندہ صدی کے لیے خود پیش فرمائے گا۔ آج دنیا کے ہر احمدی کا دل خوش ہے، ذرہ ذرہ خدا کے احسانات کے ذکر سے لرز رہا ہے، تموج میں ہے، دل ہی نہیں بلکہ وجود کا ذرہ ذرہ کثرت کے ساتھ دنیا کے کونے کونے سے مبارکباد کی تاریں موصول ہو رہی ہیں، اور زمین کے کناروں تک سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ ہاں خدا نے حضرت مسیح موعود کی تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچا کر چھوڑا ہے، لیکن ابھی ان کناروں کو مزید وسعت عطا ہونی ہے۔ آج جو ہم احمدی نسل زندہ ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس حد تک اپنے معیار خلوص کو بلند کر کے
اور قربانیوں کے معیار کو بلند کر کے ہم نے اگلی صدی کے لیے، اگلی صدی کی آنے والی نسلوں کے لیے رحمت کے سامان مہیا کرنے ہیں۔ بہت سے خوش نصیب ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے گزشتہ صدی کے اختتام سے پہلے پہلے بہت سی بدیاں جھاڑ دی، بہت سے گناہوں سے توبہ کی۔ بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے نئی روحانی زندگی پائی۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے کہ ہم نے جب مسلسل خطبات سن کر اپنے نفس کا جائزہ لیا کہ کس حد تک ہم متقی ہیں اور کس حد تک یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ اگلی صدی کے سر پر کھڑے ہوں، تو ہم نے اپنے آپ کو بے حد گناہگار پایا، بلکہ اس لائق نہ پایا کہ ہم احمدی کہلائیں۔ لیکن آج اگلی صدی میں داخل ہونے سے پہلے ہم تجدید بیعت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کامل خلوص اور کامل عزم کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا پہلا وجود مر کر پچھلی صدی میں دفن ہو جائے گا اور ایک نیا روحانی وجود اگلی صدی میں داخل ہوگا۔ بس یہ وہ جماعت ہے جس میں ہزاروں لاکھوں کو خدا نے نئی زندگیاں عطا کی، نئے وجود بخشے گئے، نئے خلق نصیب ہوئے، بہت سی بدیاں ان کو جھڑ کر پچھلی صدی میں جا پڑی۔ آئندہ ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کے سامان کرنے ہیں، ان نیکیوں کو پھیلانے کے سامان کرنے ہیں۔ اور وہ سب لوگ احمدی جو ابھی تک اپنی بہت سی کمزوریوں کو دور نہیں کر سکے، خواہش کے باوجود دور نہیں کر سکے، اور میں جانتا ہوں کہ لکھوں ایسے انسان ہوں گے، ایسے احمدی ہوں گے جو کوشش کے باوجود اپنی تمام کمزوریوں کو دور نہیں کر سکے، تو میں ان کو متوجہ کرتا ہوں کہ اس صدی کی نئی فضا میں جو تموج پیدا ہوا ہے، جو نیکی کے ذکر کے ساتھ دلوں میں اللہ تعالیٰ نئے ولولے پیدا کر رہا ہے، ان سے استفادہ کرتے ہوئے، ابھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا، ان خاص لمحات سے استفادہ کرتے ہوئے آج بھی کوشش کریں کہ اپنی کمزوریاں دور کریں اور پاک اور صاف ہو کر نئے وجود خدا تعالیٰ سے حاصل کریں، کیونکہ آپ پر اگلی صدی کی آنے والی نسلوں کی بہت سی عظیم ذمہ داریاں ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کو خدا تعالیٰ نے ایک قسم کے تجدید کے مقام پر کھڑا کیا ہے۔ دین اسلام کو جو آئندہ خطرات درپیش ہیں، ان کا علاج آج آپ نے کرنا ہے اگر آپ کو اس بات کا شعور ہو۔ آپ کے تقویٰ کا معیار بڑھنے سے آئندہ آنے والے خطرات کا مقابلہ ہوگا۔ آج کی نسل نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کامیابی کے ساتھ اسلام کی جنگیں دنیا کے مختلف ممالک میں لڑی جانے والی ہیں۔ آپ کا ہتھیار تقویٰ کا ہتھیار ہے، اس کے سوا کوئی اور ہتھیار نہیں ہے جو آپ کے ہاتھوں میں تمایا گیا ہے۔ دعا کا تقویٰ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ آسمان سے جو اعجاز نازل ہوا کرتے ہیں، ان کا براہ راست تقویٰ کے معیار سے تعلق ہوا کرتا ہے۔ بس اپنے تقویٰ کا معیار بلند کریں اور وہ زیادہ راہ لیں جو 100 سال تک آئندہ نسلیں کھاتی رہیں۔ اس لیے آئندہ صدی میں کیا ہونا ہے، اس کا فیصلہ آج کے احمدیوں نے کرنا ہے، ان کے دلوں نے کرنا ہے، ان کے اخلاص نے کرنا ہے، ان کے نیک اعمال نے کرنا ہے، اور ان کے ان فیصلوں اور عزائم نے کرنا ہے کہ ہر صورت میں ہم نے اپنی بدیوں کو جھاڑنا ہے اور نیکیوں کو اختیار کرنا ہے اور نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت تقویٰ کے ایک نئے معیار پر نئی صورت میں ابھرے گی اور نئی شان کے ساتھ دنیا کے سامنے ظاہر ہوگی۔ ایسی شان کے ساتھ ظاہر ہوگی کہ وہ دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ آپ کی زبانوں میں وہ طاقت نہیں ہے دنیا کو تبدیل کرنے کی جو آپ کے خاموش تقویٰ میں طاقت ہے۔ تقویٰ وہ قوت رکھتا ہے جو بغیر زبان میں ڈھلے عظیم الشان تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ بس اپنے تقویٰ کے معیار کو بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے، اس پر توکل کرتے ہوئے
اس عزم کے ساتھ داخل ہوں کہ جو کمزوریاں سرزد ہو چکی وہ ماضی کا حصہ بن جائیں، ڈراؤنی خوابوں کی طرح پیچھے رہ جائیں، ان کی تعبیریں بھی آپ نہ دیکھیں، اور آج آپ نے جو نئے عزائم باندھے ہیں اسلام کی ترقی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، جو آپ پیاری پیاری خوابیں دیکھ رہے ہیں، ان کی عظیم الشان تعبیریں دنیا میں ظاہر ہوں، اور خدا آپ کو توفیق دے کہ اپنی آنکھوں سے ان تعبیروں کو دیکھیں، اور دیکھتے دیکھتے تمام دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمارے دل تراوت حاصل کریں ان باتوں سے۔ یہ ہے ایک احمدی کا تصور جسے ہم نے اس صدی میں پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ یہ ذکر، آج کا ذکر، ایسا نہیں کہ جس میں غم کی بات کی جائے اور ایسی بات کی جائے جس سے دل پر کسی طرح میل آئے، لیکن آپ سب نے پنجاب میں ہونے والے ایک حکومت کے حکم نامے کا ذکر سنا ہوا ہے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو توقع رکھتے ہوں گے کہ میری زبان سے سنیں کہ وہ کیا واقعہ ہوا اور اس پر جماعت کو کیا رد عمل دکھانا چاہیے۔ اس لیے میں اپنے خطبے کو اس ذکر پر، خواہ وہ تکلیف دہ ذکر ہی کیوں نہ ہو، ختم کروں گا۔ کچھ عرصہ نہیں، تقریباً 3-4 دن پہلے مجھے ربوہ سے فون کے ذریعے یہ پیغام موصول ہوا، نائب صاحب امور عامہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ کمشنر سرگودا ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر جھنگ اور پولیس کے بڑے اور چھوٹے تمام افسران اکٹھے ہو کر ربوہ اس طرح سے تشریف لائے کہ ربوہ کے جو چیدہ سربراہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ربوہ کے منتظمین یا مختلف افسران جو ربوہ کی نمائندگی کر سکتے ہیں ان کو ایک پیغام دیں، اس لیے کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کو اکٹھا کیا گیا اور پیغام یہ تھا کہ آپ کو اس صدی کے اختتام پر اور نئی صدی کے آغاز پر کسی قسم کے کوئی جشن منانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ جلوس کی اجازت دی جائے گی، نہ جلسے کی اجازت دی جائے گی، نہ بتیاں روشن کرنے کی اجازت دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ لکھ کر یہ پیغام دیں، جب تک حکومت کی طرف سے تحریری حکم نامہ نہیں ملے گا ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، اور پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کی آپ پر ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس پر کمشنر نے ان سے وعدہ کیا کہ میں کل یہ پیغام لکھ کر بھجوا دوں گا۔ ان کا اندازہ یہ تھا کہ اس تحریری پیغام میں تاخیر اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ جماعت عدالت کی طرف رجوع نہ کر سکے، اور آگے جو رخصتیں آ رہی ہیں ان سے حکومت فائدہ اٹھا لے، اور جب تک عدالت تک جماعت پہنچے اس سے پہلے یہ دن گزر چکے ہوں۔ اتنا ان کی طبیعت پر بوجھ تھا اور اتنا آواز میں غم تھا کہ بات کرتے ہوئے آواز لرز رہی تھی۔ مجھے اس سے بڑی فکر پیدا ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ ہرگز اس طرز میں مجھ سے بات نہ کریں، اور میں آپ کو باقاعدہ ایک یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو آپ نے اپنے حوصلے کا سر بلند رکھنا ہے اور قطعاً ان لوگوں سے مرعوب نہیں ہونا۔ چنانچہ میں نے ان کو پھر اس فون کے بعد یہ پیغام بھجوایا کہ 100 سال کے خدا تعالیٰ کے بے انتہا احسانات ہیں جو جماعت پر نازل ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو خوشیاں دلوں سے پھوٹ رہی ہیں ان کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی۔ اس لیے آج میرا آپ کو پیغام یہ ہے کہ آپ نے لازماً خوش رہنا ہے، جو کچھ سر پر گزرے آپ نے اپنی خوشی کو مغلوب نہیں ہونے دینا۔ میں نے ان سے کہا کہ جب میں ربوہ سے روانہ ہو رہا تھا تو میں نے آپ سے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ آپ اس غم کو مرنے نہیں دیں گے اور ہمیشہ اس غم کو تازہ رکھیں گے۔
اس وعدے کو آج آپ بھول جائیں. آج میں آپ سے ایک نیا وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے بے انتہا فضلوں نے جو جماعت کو خوشیاں دی ہیں، آپ ان خوشیوں کو زندہ رکھیں اور کسی ظالم کو اجازت نہیں دیں گے کہ اس کے پنجے آپ کے دلوں سے ان رحمتوں کی خوشیوں کو چھین لیں. آپ کو نئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تو پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں بازاروں میں پھریں اور خوشیوں سے آپ کے چہرے دمک رہے ہوں. آپ کے وجود کا ذرہ ذرہ ان دشمنوں کو ناکام اور نامراد کر رہا ہو اور ان کو کہہ رہا ہو کہ ہماری خوشیوں، مقدس خوشیوں تک پہنچنے کی تمہارے بہیمانہ پنجوں کو اجازت نہیں دی جائے گی. پھر دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح آپ کو ناکام اور نامراد کر سکتے ہیں. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ناکام اور نامراد نہیں کر سکتی. خدا کے فضلوں کی خوشیاں کوئی دنیا میں روک سکتا ہے؟ خدا کے رحمتوں کی خوشیاں کوئی دنیا میں روک سکتا ہے؟ چنانچہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں ایک بالکل نئی فضا پیدا ہو گئی اور پنجاب میں جہاں جہاں یہ پیغام پہنچا وہاں بہت سے شہروں میں تو انہوں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ کوئی ہمیں قید کرتا ہے، مارتا ہے، گلیوں میں گھسیٹتا ہے، گالیاں دیتا ہے. انہوں نے خوب جشن منائے. ربوہ کی خصوصی حیثیت کے پیش نظر اگرچہ وہاں بتیاں تو نہیں جل سکی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اتارنی آپ نے نہیں ہے. یہ دن ایسا ہے، یعنی 23 مارچ کا دن، کہ جس دن یہ ساری قوم مجبور ہو گئی ہے بتیاں جلانے پر اور خوشیاں منانے پر، کیونکہ خدا کی تقدیر نے اس دن کو یوم پاکستان بنا دیا ہے. اس لیے ان گھروں کی بتیاں احمدیت کی خوشیاں منا رہی ہوں گی خدا کی نظر میں. اور وہ بتیاں جو ان کو نظر نہیں آتی جلتی ہوئی آپ کے گھروں پر، وہ خدا کی نظر میں سب سے زیادہ روشن کراتی جائیں. اور ایسا ہوتا ہے، خدا کی تقدیر میں ایسا ہوتا ہے. اس لیے احمدیت کو دنیا کی کوئی طاقت ناکام اور نامراد نہیں کر سکتی. یہ بات یاد رکھیں. ہمارے لیے خوشیوں کے دن آئے ہیں اور خوشیوں کے دن بڑھتے چلے جائیں گے. ہمارے لیے خوشیاں ایسی مقدر ہو چکی ہیں جو ہمارے راتوں کو بھی دن بنا دیں گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ایک ذرہ بھی مجھے اس بات میں شک نہیں کہ یہ نئی صدی احمدیت کے لیے نئی نئی خوشیاں لے کر آنے والی ہے. بس خوشی سے اچھلو اور کودو اور خدا کی رحمتوں پر شکر کے لیے اور تیاری کرو. اپنے شکروں کے معیار کو اور زیادہ بڑھاؤ، کیونکہ ہم نے تو آج خدا تعالیٰ کے گزشتہ فضلوں کو جو دیکھا ہے اس کی روشنی میں ہم یقین کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل اتنا روشن ہے اور اتنا عظیم الشان ہے کہ جس طرح آج سے 100 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا کے 120 ممالک میں جماعت احمدیہ پھیل چکی ہوگی، اور کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے پہلے 1300 سال میں ساری دنیا کے مسلمانوں نے جتنی زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کیے ہیں اس سے دگنی زبانوں میں چند سال میں جماعت احمدیہ کو توفیق ملے گی کہ وہ تراجم کر کے ساری دنیا میں ان مقدس صحیفے کے ترجموں کو پھیلا دے. کوئی وہم کر سکتا تھا کہ اس زمانے میں؟ بس آج آپ بھی وہم نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا کی رحمتوں نے کیا کیا آپ کے لیے مقدر کر رکھا ہے. بس میں ربوہ کے رہنے والے ہوں یا پنجاب کے دوسرے علاقوں کے لوگ جو اس حکم کو سن کر غم زدہ ہیں، ان کو میں دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی خوشیاں ان کی پہنچ سے بالا ہیں. آپ خوش رہیں اور خدا تعالیٰ مزید آپ کی خوشیاں بڑھاتا چلا جائے. یہ کیوں نہیں سوچتے آپ کہ کس قدر ان کے دل مغضوب ہو چکے ہیں، کس قدر ان کی تکلیف کے نئے نئے سامان خدا تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں. یعنی وہ شخص جو کسی کی خوشی پر عذاب میں مبتلا ہو، اس سے زیادہ اور کیا جہنم سوچی جا سکتی. بڑی سادہ لو ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حکم دے کر ہماری خوشیاں چھین لی. ان کا حکم دینا بتاتا ہے کہ ان کے دلوں میں آگ لگی ہوئی، ایک جہنم میں جل رہے ہیں کہ احمدیوں کو کیوں خدا تعالیٰ نئی نئی رحمتیں نئی نئی برکتیں عطا کرتا چلا جا رہا ہے.
وہ حکم میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں، یہ کوئی ہونے والا حکم؟ اس میں تو ہنسی آتی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ کس قدر بیوقوف اور جاہل قوم ہے یہ، کہ جو اس طرح دوسرے کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کر رہی، اور یہ رذیل کوشش بتا رہی ہے کہ دلوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، ایک جہنم برپا۔ بہت انہوں نے کوشش کی، بہت زور مارے کہ احمدیت کو ناکام اور نامراد کر دیں۔ آج 100 سال کے بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیش نہیں، کوئی سختی کام نہ آئی۔ کسی قسم کے رذیل ارادوں نے احمدیت کو ناکام تو کیا کرنا تھا، احمدیت کے پاؤں کی خاک کو بھی وہ ناکام اور نامراد نہیں کر سکے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو اس حکم سے جاری ہے، ظاہر ہے۔ ایک شخص کا اعتراف ہے کہ ہم سب کچھ کر بیٹھے ہیں، ہم نامراد ہو گئے، اب خدا کے لیے خوش نہ ہو، وہ تمہاری خوشی ہمیں تکلیف دے گی۔ حکم نامے کے الفاظ یہ ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب لکھ رہے ہیں، جبکہ میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ ضلع جھنگ میں قادیانی 23 مارچ 1989 کو قادیانیت کی 100 سالہ جبلی منعقد کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے چراغاں کرنے، عمارات سجانے، سجاوٹی گیٹ کھڑے کرنے، پمفلٹ تقسیم کرنے، دیواروں پر پوسٹر لگانے، شیرینی بانٹنے، اسپیشل کھانے، لفظ اسپیشل کھانے بھی خوب ہے، اسپیشل کھانے، بیجز کی نمائش، بینرز لگانے اور جھنڈیاں وغیرہ لگانے کا انتظام کیا ہے، جو کہ مسلمانوں کے نزدیک سخت قابل احترام۔ انا للہ و انا۔ اب بتائیں اس حکم کے اوپر رونا آئے گا یا ہنسی آئے گی؟ یعنی یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے نزدیک سخت قابل اعتراض ہیں۔ آپ کا ہنسنا بعض لوگوں دلوں میں آگ لگا رہا ہے، آپ کی خوشیاں بعض سینوں میں جہنم کے سامان پیدا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی خوشی کا موقع ہے اور آپ کے ناچنے اور گانے کے دن ہے یا مغروم ہونے کے دن ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے، اور یہی قرآن کریم کی پیشگوئی تھی، لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، یہ سرز و شاداب کھیتیاں جو اگائی جا رہی ہیں خدا کی راہ میں، انہوں نے ضرور نشو و نما پانی ہے، لہ نہانا ہے، ان کی شاخوں نے مضبوطی اختیار کرنی ہے، ان کے تنوں نے تنومند ہو جانا ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت اس تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ جتنی یہ کھیتی شاداب ہوتی چلی جائے گی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، اس کے نتیجے میں ان لوگوں کا انکار کرنے والے اور زیادہ غیظ و غضب کی آگ میں جلتے چلے جائیں۔ بس 1400 سال پہلے جو عظیم الشان پیشگوئی قرآن کریم میں کی گئی تھی، آج آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو پورا ہوتے دیکھ لیا ہے۔ اس لیے اس پر اور بھی خوش ہوں، اس قسم کے حکم ناموں نے ثابت کر دیا ہے کہ سچا تھا وہ قرآن جس نے یہ پیشگوئی کی تھی، اور سچا تھا وہ رسول جس پر یہ کلام الہی نازل ہوا، اور سچا تھا وہ خدا، اور عالم الغیب تھا، وہ جانتا تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، وہ جانتا تھا کہ ایسے بھی دن آئیں گے کہ بعض لوگوں کی خوشیاں بعض دوسرے لوگوں کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ بس یہ حکم نامہ جو ہے یہ ہمیں مغموم کرنے کے لیے یہ نہیں، بلکہ ہماری خوشیوں کو میں اضافہ کرنے کے لیے ایک دستاویزی ثبوت کے طور پر ہمارے ہاتھ میں آیا ہے۔ چنانچہ آگے جا کر وہ لکھتے ہیں، یہ دیکھو کتنے احمدی دیکھو کیا کر رہے ہیں ضرور، پچھلے 100 سالوں کے کارناموں پر خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ پنجاب گورنمنٹ کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے بذریعہ ٹیلی پرنٹر پیغام بتاریخ 20 مارچ 1989 میں متذکرہ بالا قادیانیوں کے سارا جشن پر صوبے بھر میں پابندی لگانے کا فیصلہ کیا کہ حکومت پنجاب نے فلاں قانون مجریہ فلاں کے ذریعے جو ٹیلی پرنٹر کے ذریعے بھجوایا گیا ان کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ، اور یہ خوش ہو رہے، یعنی دلوں کے اوپر بھی پنجاب کی حکومت فیصلے کرے گی کہ کیا واردات گزرے۔ ایسا بے وقوفوں والا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کی تاریخ میں ایک منفرد فیصلہ ہے۔
بڑی بڑی جاہل حکومتیں ہم نے سنی ہیں، تاریخ میں ذکر بھی چلتے ہیں، مگر ایسا احمقانہ، ایسا جاہلانہ حکم نامہ آج تک میرا خیال ہے دنیا کی کبھی کسی حکومت کو جاری کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہوگی۔ پھر وہ فرماتے ہیں، اور جبکہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 سی XLV 1860 کے تحت قادیانی گروہ کے کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے، یا اپنے دین کو اسلام کہے، یا قرار دے، یا اپنے دین کی تبلیغ یا پرچار کرے، یا دوسروں کو اپنی دین کی تحریری زبانی یا کسی بھی مرئی طریق سے دعوت دے، یا کسی بھی انداز سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیک پہنچائے، تو مستوجب سزا ٹھہرے گا۔ جبکہ میری رائے اور گورنمنٹ کے مندرجہ بالا فیصلے اور تعزیرات پاکستان کے مندرجات کے مطابق اور زیر دفعہ 1898 PC کرمنل پروسیجر کوڈ 144 ایسی کافی وجوہات موجود ہیں کہ اس کی یعنی سالہ تقریبات کی فوری روک تھام کی جائے، اور ایسی ہدایات کا اجرا ضروری ہے جو انسانی زندگی، املاک اور امن و سکون عامہ کو درپیش خطرہ کا انسداد کرے۔ اس لیے اب میں چودھری محمد سلیم، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جنگ، دفعہ 1998 PC 144G کے تحت اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے قادیانیوں کو ضلع جنگ میں مندرجہ ذیل سرگرمیوں سے باز رکھنے کے لیے حکم صادر کرتا ہوں۔ عمارات اور ان کے احاطوں میں چراغاں کرنا، یعنی اپنے گھروں کے اندر بھی نہیں چراغاں کر سکتے، سجاوٹی گیٹ لگانا، جلسے اور جلوس کا انعقاد، لاؤڈ اسپیکر یا میگا فون کا استعمال، نعرے لگانا، بیجز آویزاں کرنا، رنگ برنگے کمکمے اور بینرز لگانا، پمفلٹ تقسیم کرنا، پوسٹر لگانا، دیواروں پر لکھنا، مٹھائی یا کھانا یا تقسیم کرنا۔ جہالت کی حد ہو گئی۔ کیسی احتیاط ہے زبان میں ماشاءاللہ۔ آخر وہ ڈپٹی کمشنر ہیں، پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسی زبان استعمال کروں کہ کوئی احمدی بچ کے جا ہی نہ سکے۔ اگر مٹھائی تقسیم کرنا ہو تو کہہ دیں گے جی ہم نے تو تقسیم، ہم تو کھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مٹھائی یا کھانا یا تقسیم کرنا، اور کوئی ایسی حرکت جو بالواسطہ یا بلا واسطہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات انگیخت یا مجروح کرنے کا موجب ہو، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اب ہم تو سانس لیتے ہیں تو آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ہم کریں کیا؟ آپ سانس لینا تو نہیں چھوڑ سکتے، اور تمہیں طاقت نہیں ہے کہ احمدیت کے سانس بند کر سکو، تمہاری مجال نہیں ہے کہ احمدیوں کی خوشیاں چھین سکو۔ تم ایک ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہو کے یہ خدائی کی باتیں کرتے ہو۔ خدا کی قسم تمام دنیا کی حکومتیں بھی مل کر اگر ایسے ذلیل اور رذیل فیصلے کریں گی تب بھی احمدیوں کے دلوں سے ان کی خوشیاں نہیں چھین سکو گی۔ تم 100 سال کی خوشیوں پہ اس قدر نامرادی کا اظہار کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا کہ اگلے 100 سال تمہیں کیا دکھانے کے لیے آ رہے ہیں؟ اپنی دلوں کی جہنموں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو سامان کر سکتے ہو کرو، لیکن خدا کی قسم احمدیت کی آنے والی صدی بے شمار اور بے انتہا خوشیاں لے کر آئے گی، اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو ان خوشیوں پر دلوں پر اپنے پنجے کاٹتا ہے۔ یہ تمہاری تحریریں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تمہاری باتیں شوخیاں ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی حیثیت نہیں۔ اسے لگاؤ جتنا مرضی زور لگاؤ، خدا کی بارش کی طرح برستی ہوئی رحمتوں کو روک نہیں سکتے تم، ناممکن ہے تمہارے۔ دستخط کرنے کا آخر پر جیسے کس شان سے ذکر فرمائے، میرے ہاتھ اور عدالت کی مہر سے آج مورخہ 21 مارچ 1989 کو جاری کیا گیا، چودھری محمد سلیم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔ ابھی تمہاری ڈسٹرکٹ مجسٹریٹی وہاں نہیں کام کر سکی جسے آپ تم حکم دے رہے، ساری دنیا سے تم احمدیوں کی خوشیاں چھین لو گے۔ حیثیت کیا ہے، توفیق کیا ہے تمہاری؟ اور تم سمجھتے ہو کہ تم حکومت کے کرندہ ہو، تمہارے ہاتھ میں ایک تحریر لکھی ہے، اور شاید تم یہ بھی سمجھتے ہو کہ تمہارا دل اس تحریر میں نہیں ہے، صرف تمہارے ہاتھ مجبور ہیں، اور اس لیے تم سزا نہیں پاؤ گے۔ مگر میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کرنی چاہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے حضرت مسلم ماؤد کے گھر کی تلاشی کا جب حکم دیا گیا
पंजाब गवर्नर की तरफ से 1953 की बात है। तो हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे बुलाया कि मैं डिप्टी वो सुपरिटेंडेंट पुलिस या DSP था, उसके साथ फिर कर वो तलाशी करवाऊँ। उस जमाने में शराफत का मयार आज से बहुत ज़्यादा बुलंद था। चुनांचे वो DSP साहब या SP साहब, मुझे अब सही याद नहीं, जब तशरीफ़ लाए तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा और माजरत ख़्वाह थे। बार बार ये हज़रत साहब से अर्ज़ कर रहे थे कि मुझे माफ़ करें, मैं बिल्कुल मजबूर और बेख्तियार, बताइए मेरा क्या गुनाह है। मैं तो एक अदना कारिंदा हूँ हुकूमत का, और गवर्नर पंजाब का हुक्म है, मैं इसको टाल नहीं सकता, मैं मजबूर हूँ। बताइए इसकी सज़ा मुझे तो नहीं पहुँचेगी? क्या मैं भी बदनसीब हूँगा इस वजह से कि मुझे इस्तेमाल किया गया? हज़रत मुस्लिम मौऊद ये बात सुनते रहे और मुस्कराते रहे, और आखिर आपने फरमाया कि देखें, मैं जानता हूँ कि आप मजबूर हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा मजबूरियों से भी बदबख्तियाँ मिल जाया करती, और बाज़ दफ़ा मजबूरियों से भी सादतें मिल जाया करती हैं। आपसे ज़्यादा वो जूती मजबूर थी जो अबू जहल के कदमों में थी, और उसी तरह वो जूती मजबूर थी जो हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में थी। आप बताएं कि क्या दोनों का एक ही सा नसीब था? क्या वो जूती मनहूस और बदनसीब नहीं थी जो अबू जहल के कदमों में थी, लेकिन थी बेख्तियार? इसी तरह कितनी मौज़ और किस शान की वो जूती थी जिस पर मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़ा करते थे और कदमों के साथ लिपटी लिपटी साथ फेरा करती थी। इसलिए ये नहूसत तो ऐसी है जिसमें मैं बेख्तियार हूं, मैं चाहूं भी तो इस नहूसत से आपको अलग नहीं कर सकता। ऐसे लर्जे वो, इस कदर वो खौफजदा हुए कि वो तलाशी मुझे याद है, वो जिस तरह इंसान सूंघता फिरता है जगह को, थोड़ा थोड़ा सूंघा और उसके बाद का बस, इससे ज्यादा मुझे बता सकता है। वो जमाना और था, शराफतों के मयार, तकवा के मयार और हुआ करते थे। अब तो हमने पानियों में बहते बहते एक और सी फिजा में सर निकाला है। बस इस मौके पर अगरचे दुनिया की अक्सरियत तो पाकिस्तानी नहीं, मगर मैं पाकिस्तानी हूं और मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है और प्यार है अपने वतन से, मैं मजबूर हूं। और नहीं तो मेरे ताल्लुक की खातिर, मेरी खातिर इस बदनसीब मुल्क के लिए दुआ करें कि जितने दिन बाकी हैं बदनसीबियों के, अल्लाह ताला दूर फरमा दे, उन रजील और कमीनी हुकूमतों के तफे लपेट दे जो सिर्फ इस्लाम के नाम पर नहीं, वतनियत के नाम पर भी दाग हैं और इंसानियत के नाम पर भी दाग हैं। हिमाकतों की पोते हैं, इसके सिवा उनकी कोई हैसियत नहीं। तमाम दुनिया में हमारे अजीज वतन को बदनाम करने का मुझे बन गए। बस अल्लाह दिन बदले और मौसम तब्दील फरमा दे और जल्द अज जल्द हमारा मुल्क इस किस्म की नहूसतों से आज़ाद हो और खुदा की रहमतों और बरक़ात का मौजूद बने। बस और अगर आपका ताल्लुक इस मुल्क से नहीं तो मेरी खातिर, जिसकी हाथ पर आपने बैत की है, मेरे ताल्लुक की खातिर मुझ पर रहम करते हुए मेरे मुल्क के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक जिक्र मैं भूल गया था जो मुझे बहुत अजीज है, यानी असीरान राह मौला का जिक्र। हमने दुआएं की, गिरियावजारी की कि खुदा अगली सदी के आगाज से पहले उनके बंधन टूट जाएं और वो भी हमारी तरह आज़ादी की सांस लेते हुए हमारी खुशियों में शरीक हों।
لیکن وہ مالک ہے، ہم مدنہ بندے ہیں. ابھی خدا کی تقدیر کو شاید یہ منظور نہیں تھا، لیکن آپ یہ دعائیں ضرور جاری رکھیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں خدا کی تقدیر کا حکم دنیاوی احکام پر غالب ضرور آئے گا. اور مجھے ہرگز مایوسی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ غیر معمولی سامان ایسے پیدا فرمائے گا کہ ہمارے عزیز مظلوم بھائی جو تمام احمدیت کی نمائندگی کے طور پر اسیری کی مشقتوں میں سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے یہ بوجھ بھی آسان فرما دے، ان کو تسکین قلب عطا کرے، ہر مشکل ان کے لیے ہلکی کر دے، اور پھر ان زنجیروں کے ٹوٹنے کے سامان پیدا کرے. بظاہر زنجیریں تو انہوں نے پہن رکھی ہیں، لیکن ان زنجیروں کی بندش، اس کی تنگی ہمارے دلوں کو محسوس ہو رہی ہے. اس لیے جب تک وہ زنجیریں نہیں ٹوٹیں گی اس وقت تک ہمارے دلوں کی یہ تنگی کا احساس مٹ نہیں سکتا، یہ نہیں ٹوٹ سکتا. تو دعا کریں، ان کی خاطر نہیں تو اپنی خاطر ہی کریں. لیکن میں جانتا ہوں کہ ہم اگر تکلیف محسوس بھی کر رہے ہوں گے تو اس تکلیف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیں سعادتیں مل رہی ہیں، اور یہ تکلیف اپنی ذات میں معزز تکلیف ہے. اس لیے فی الحقیقت کوئی سچا انسان بھی اپنی تکلیف دور کرنے کی خاطر نہیں، اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کی خاطر یہ دعائیں کرے گا. اس لیے آپ خالصتاً للہ اپنے عزیز بھائیوں کو جس طرح پہلے دعاؤں میں یاد رکھتے آئے ہیں، مزید دعاؤں میں یاد رکھیں اور امید رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور مناسب وقت پر جب خدا کی تقدیر فیصلہ کرے گی ان دعاؤں کو سنے گا، اور انشاءاللہ ان بھائیوں کی قید کی زنجیریں لازماً توڑی جائیں گی. اللہ وہ دن جلد تر ہمیں دکھائے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.